الرحیم سارے جہاں سے اچھا ہندو کے کام آیا ہم بلے ہیں کہ یہ گل کا کام آیا۔ سب سے پہلے میں تمام لوگوں کی خدمت میں اپنے یوم آزادی کے موقع پر میں ان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آزادی ہمارا پیدائشی حق تھا کہ اللہ نے ہمارے مقدر اور نصیب میں قرار دیا۔ اس آزادی کو پانے کے لیے بہت سے دیش کے جوانوں، بزرگوں اور نوجوانوں اور بچوں تک کی قربانی دی، تب جا کے یہ دیش آزاد ہوا اور آج دیش کی آزاد فضا میں سانسیں لے رہے ہیں۔ دیش کی آزادی میں جہاں بہت سے چیزوں نے رول ادا کیے، وہیں پر سب سے اہم رول دیش کی آزادی میں ایجوکیشن، تعلیم اور نالج نے ادا کیا۔ اگر تعلیم نہ ہوتی بابا قوم مہاتما گاندھی کے بعد تو ان کو دیش کی آزادی کی فکر نہ ہوتی، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس علم تھا، گیان تھا، نالج تھی، انہیں پتہ تھا کہ ہمیں دیش کو کس طرح آزاد کرانا چاہیے۔ ورنہ وہ دیش جو تقریباً 150 سال سے زیادہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، ساری کی ساری فوج انگریزوں نے ہندوستان میں اتار کر 22 کروڑ ہندوستانیوں پر 5 لاکھ انگریز راج کر رہے تھے۔ 5 لاکھ انگریز 22 کروڑ ہندوستانیوں پر راج کر رہے تھے۔ اس موقع پر نیتا جی سبھاش چندر بوس نے کہا مہاتما گاندھی سے کہ اتنے کم لوگ اتنے زیادہ لوگوں پر کیسے راج کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، کہیں سے آئے۔ لہٰذا انہوں نے اس موقع پر ایک نعرہ دیا کہ تم مجھے بھول دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ یقیناً لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس موقع پر کوئی ایسا نہیں تھا جسے آزادی نہیں چاہیے تھی۔ ہر شخص کو آزادی چاہیے تھی اور ہر شخص اپنے اپنے مقام پر قربانی دے رہا تھا، جس کے نتیجے میں 1947 میں 15 اگست آج ہی کا دن تھا اور 1947 سن تھا جس دن ہمارے دیش کو باقاعدہ آزادی کا پروانہ ملا اور ہم نے کھلی سانسوں میں اور بہترین آزاد فضا میں پوری سانس لی۔ لہٰذا ہمیں اپنی اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہماری آزادی کب تک باقی رہے گی؟ میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں کہ بچوں، یہ ہماری آزادی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک ہم پڑھے لکھے ہوں گے، اپنی ایجوکیشن پر دھیان دیں گے، اپنی تعلیم پر۔ جتنا ہمارے پاس نالج ہوگی، علم ہوگا، اتنے ہی ہم پاورفل ہوں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم سلطان، علم طاقت کا نام ہے، علم قدرت کا نام ہے۔ اور آپ اپنی زبان میں بہت سے بڑے بڑے مہان لوگوں کے یہ فکرے، یہ بات ضرور ہوتی کہ علم بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ گاندھی جی کے پاس علم تھا، وہ پڑھے تھے، لندن کے پڑھے تھے، بڑے مہان انسان تھے۔ انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں یہ سمجھ لیا کہ بغیر علم کے ہمارے دیش کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ اور ہمارا دیش یہ اتنی دیر میں کیوں آزاد ہوا؟ اس لیے اتنی دیر میں آزاد ہوا کہ ہماری اکثر آبادی کم پڑھی لکھی تھی، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس گیان نہیں تھا۔ لہذا اگر ہمیں ہمیشہ آزاد رہنا ہے
اور آزادی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور دیشوں کے مقابلے میں ہمیں مزید ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے درمیان سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا پڑے گا، اور جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ شکتیشالی اور پاورفل ہوگا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوگے تو آپ کی سیٹ کو کوئی اور نہیں لے سکتا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ٹکٹ بھی ہمارا ہے، سیٹ بھی ہماری ہے، ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، لیکن چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لہذا ہماری سیٹ پر کوئی اور قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ساری رات ہمیں اسے اگلے اسٹیشن پر اترنے کا انتظار رہتا ہے کہ یہ اترے تو ہم اپنی سیٹ پر بیٹھیں، تو اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن وہی علم ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے تو نہ آپ کے مکان پر کوئی قبضہ کر سکتا ہے، نہ آپ کی سیٹ پر کوئی قبضہ کر سکتا ہے، نہ آپ کی زمینوں پر کوئی قبضہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کی ذات اور آپ کے اوپر کوئی قبضہ کر سکتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ لہذا علم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا، ایجوکیشن حاصل کرنے کا سب سے خوبصورت موقع بچپن ہے۔ سب سے اچھا گولڈن چانس جو ہے وہ ہمارا بچپنا ہے۔ ہم بچپنے میں کیوں پڑھتے ہیں؟ بچپنے میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ بچپنے میں پڑھنے میں من لگتا ہے، بچپنے میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بچپنے میں اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ ہمیں بچپن میں کوئی کام، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، نہ ہمارے اوپر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور نہ ہی اتنے ہم باسمجھ ہوتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا انتظام کر سکیں۔ اور بچپن کا پڑھا ہوا ایسا ہے جیسے پتھر پر لکیر۔ سنیے، بچوں سے نویدن ہے، گزارش ہے کہ وہ غور کریں، سنیں کہ بچپن کا پڑھا ہوا ایسا ہے جیسے پتھر کی لکیر۔ اس طرح پتھر کی لکیر نہیں مٹتی، اسی طرح بچپن کا پڑھا ہوا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور جو جتنا اچھا پڑھے گا وہ اتنا زیادہ آزاد ہوگا اور اتنا ہی اپنی لائف میں آزاد اور کامیاب ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر ہمارے بچے 4 گھنٹے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ کل 8 سے 10 گھنٹے مزدور بننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر 4 گھنٹے اگر ہم نے آج نہیں پڑھے تو کل ہمیں 8 سے 10 گھنٹے مزدوری کرنی پڑے گی۔ لہذا ہمیں آفیسر بننا ہے، آزاد بننا ہے، حاکم بننا ہے، مالک بننا ہے، بڑا انسان اگر بننا ہے تو ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر یوں ہی چھوٹا ہی انسان رہ جانا ہے تو انسان جو کرے وہ چھوٹا انسان بن کر رہے گا اگر تعلیم سے دور ہو گیا۔ لہذا ہم اپنے بچوں پر جو ناسمجھ ہیں، جن کے ذہن میں وہ شعور نہیں پایا جاتا، ہم پوری طریقے سے ماحول بنائے پڑھنے کا۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اسکول میں ہم نے ماحول بنا دیا، ٹفن پیک کر کے دے دیا، بچے کو ڈریس پہنا دیا، گاڑی پہ بٹھا دیا، وہ اسکول چلا گیا۔ نہیں، صرف اسکول والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو ایک قابل انسان بنائے۔ اسکول تو راستہ دکھاتا ہے، اسکول تو اشارہ کرتا ہے، اسکول تو پوائنٹ دیتا ہے۔ اصل شخصیت علم کی، تعلیم کی، گیان کی ہمارے گھروں میں پروان چڑھے گی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو گھر میں ایک اسٹڈی روم، ایک اچھا ماحول بنا کر پڑھنے کا دیں گے تب وہ بچہ جو کچھ اسکول میں پڑھ کر آیا ہے وہ اپنے گھر میں اسٹڈی کرے گا اور اسے آگے بڑھائے گا۔ چونکہ بچہ اسکول میں کم رہتا ہے، گھر میں زیادہ رہتا ہے، تو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جہاں انسان کم ہوتا ہے وہاں کا اثر کم ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہمیں بچوں کو آگے بڑھانا ہے تو ہم ان کے والدین سے، پیرنٹس سے، ماں باپ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں کتاب پڑھنے کا، کتاب پر کاپیوں پر لکھنے کا، ہوم ورک کرنے کا ماحول بنائیں۔
جب ماحول بنائیں گے تو خود بخود بچے کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پڑھو، وہ خود بخود اٹھے گا اور پڑھنا شروع کر دے گا۔ عام طور پر بچے محتاج ہوتے ہیں ماحول کے، محتاج ہوتے ہیں گائیڈ لائن کے، انہیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، چونکہ ان کا ذہن بالکل پورا کاغذ اور سادہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم نے کھیل بھر دیا تو وہ کھیل کے لائق ہو جائیں گے، اگر ہم نے تعلیم سے محبت دے دی تو یہ تعلیم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو دیش کی آزادی میں سب سے بڑا یوگدان اور حصہ کی چیز کا ہے، تعلیم کا۔ جیسی تعلیم ہوگی ویسے ہی ہم دیش کو مزید آزادی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس تعلیم کی کمی رہی تو دیش بلا بظاہر آزاد نظر آئے گا، لیکن چند گنڈے موالیوں کے قبضے میں ہوگا، چند جاہل نیتاؤں کے قبضے میں یہ دیش گھومتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک ہمارے درمیان علم کی کمی رہے گی، گیان کی کمی رہے گی، ہماری نئی جنریشن تعلیم سے، یونیورسٹی سے، ایجوکیشن سے دور رہے گی، تب تک یہ دیش چند لوگوں کا غلام بنا رہے گا۔ اس کو ہمیں مزید غلامی سے اگر نکالنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جنریشن کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو بھوکے رہ کر تعلیم دیں، اور جتنی زیادہ ہم تعلیم دیتے جائیں گے اتنا ہی ہمارا گھر ترقی کرتا جائے گا، ہمارا محلہ ترقی کرتا جائے گا، ہمارا ملک ترقی کرتا جائے گا، اور جاہلوں کی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ اب آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمارے دیش کو کامیاب و کامران فرما، ہمارے دیش میں مزید ترقی عنایت فرما، اور ہمارے دیش پر جن لوگوں نے بھی قربانی کی، اپنا خون بہایا، ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اللہ ان سب کی قربانیوں کا اثر اور رنگ ہماری زندگی میں پیدا فرما، ہمارے نسلوں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں جہالت کا خاتمہ فرما، علم کی طرف رغبت پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جے ہند، جے بھارت۔